اس وقت میرے ساتھ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ موجود ہے جو کہ ابھی اڈیالہ جیل ملاقات کر کے آئی ہیں. علیمہ خان صاحبہ بتائیے گا، آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا، کیا سماعت میں ہوا، کیا ہوا؟ کچھ ہمارے جو لائر ہیں اس کو بیچارے کو ڈینگی ہو گیا، تو یہ کل کے لیے چلا گیا کیس. تو بتائیے گا، جس طرح ابھی آپ نے جلسے کے حوالے سے بات کیا، جو پی ٹی آئی کے وکلاء نے این او سی کے لیے اپلائی کیا، انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ ایک لیاقت باغ کا اور دوسرا انہوں نے باٹا چوک کی ڈیمانڈ کیا کہ ان دونوں میں جگہ میں سے کوئی ایک جگہ ہمیں دے دیں، لیکن باٹا چوک کے ساتھ مویشی منڈی پھر آ گئی ہے. تو اب کیا کریں گے؟ کیونکہ مویشی منڈی وہ کہیں گے ہم مویشی منڈی لیاقت باغ ہی بہتر ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ لیاقت باغ ہونا چاہیے. تو مویشی منڈی میں ہمیں عادت ہو گیا، 2 دفعہ تو مویشی منڈیوں میں جا چکے ہیں. تو جب خان صاحب کو آپ نے بتایا کہ 2 دفعہ ہم نے مویشی منڈیوں پہ کیا، خان صاحب کا اس پہ کیا رسپانس تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں وہاں پہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا لاہور والا، لیکن ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم 4 10 کلومیٹر کر کے پہنچ گئے، لوگ تو پہنچے. اصلی بات یہ جو ہم نے ان کو کہا کہ بہت زبردست اس لیے ہوا کہ ہماری وہ جو چلنے کی صلاحیت پتہ چل گئی. ہم ساروں کا امتحان میں ہم پاس ہو گئے. ہم نے 6 کلومیٹر چلا، 4 کلومیٹر، 8 10 کلومیٹر چل کے پہنچے ہیں. وزن والے بھی لوگ پہنچے، پتلے بھی، بچے بھی، ساروں کا وہ کیا کہتے ہیں ٹیسٹ رن ہو گیا. تو اس لیے نہ فکر کریں، ہم انشاءاللہ 5 اکتوبر کو مینار پاکستان میں اگر این او سی نہیں ملتا، اگر اجازت نہیں دیتے، جو میرا خیال ہے آپ سوچ لیں کہ 25 سیٹوں والی دے گی اجازت، نہیں دے گی، تو 5 اکتوبر کو ہمارا احتجاج مینار پاکستان پہ ہوگا. 5 اکتوبر کو تو ایک اسپیشل ڈے بھی ہے، خان صاحب کی برتھ ڈے بھی ہے، کیا اس حوالے سے مناسبت سے آپ ادھر جلسہ کر رہی ہیں یا اس کی کیا مناسبت ہے؟ ہفتے کی تاریخ ہے، کیونکہ خان صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ ہفتے کے دن کرو احتجاج یا جلسہ، کیونکہ لوگ کہیں باہر سے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو دقت ہوتی ہے، اگلے دن کام پہ جانا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہفتے والے دن. اور انشاءاللہ یہ احتجاج عمران خان کے نام ہوگا، لاہور والا، کیونکہ جیسے آپ نے صحیح کہا کہ 5 اکتوبر ان کی سالگرہ بھی ہے، تو یہ ان کے نام ہم کریں گے. اور جمعے والے دن علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ ملک بھر میں احتجاج ہوگا، تو کیا اب کیونکہ ہفتے والے دن راولپنڈی میں جلسہ آ گیا، تو کیا ملک بھر میں احتجاج دوبارہ ہوگا یا وہ پوسٹ پون کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ہم نے کرنا ہے، کہ انہوں نے یہ سب جگہ زیادتی کر رہے ہیں، تو وہ احتجاج کریں گے. انہوں نے کہا احتجاج کرنا ہے، لیکن جو پنڈی کا جلسے کا ہے وہ 28 تاریخ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا عمران کا ایک ہی پیغام ہے اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آج بہت واضح ہو گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے وہ کس مقصد کے لیے کیا ہے. ان کا مقصد پی ٹی آئی کو تباہ کرنا صرف اس لیے تھا کہ 2/3 اکثریت دوسری پارٹیز کو دی جائے تاکہ یہ والی پارٹیز کس کو ایکسٹینشن دے دیں؟ قاضی فائز عیسیٰ کو. قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے پی ٹی آئی کو تباہ کیا گیا. کہتے انہوں نے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے عمران خان نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالی تھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے. کہتے قاضی فائز عیسیٰ نے آج تک وہ پٹیشن نہیں سنی. 8 فروری کو جب الیکشنز کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک 9 فروری ہوا فارم 45 والا، 8 فروری کے الیکشنز کے اپنا حق مانگنے کے لیے جو ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی، جو ان کے ووٹ چوری ہوئے تھے اگلے دن، اس کے لیے بھی پٹیشن ڈالی قاضی فائز عیسیٰ نے. آج تک اس کو ہوا ہی نہیں لگنے دی اس پٹیشن کو. پتہ ہی نہیں ہے وہ پٹیشن کس کوڑے کے اندر پڑی ہوئی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صرف وہ سنتا ہے جو اس کا، جب آپ جائیں اور ان کو کہیں کہ کوئی نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جاتا ہے سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اس سیٹ کے ووٹ ہیں یہ بھی مجھے دے دو، تو فوراً وہ کھل جاتا ہے، حلقہ کھل جاتا ہے. اور جب سیٹیں پوری نہیں ہو رہی، اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کیا کر رہے ہیں 2/3 پورا کرنے کے لیے؟ پی ٹی آئی کا ایک دن حلقہ کھلتا ہے اور اس کی سیٹیں پکڑا کر، اس کے ووٹ پکڑا کے دے دیتے ہیں نون لیگ والوں کو. اتنا مجبور ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کہ دھاندلی اس وقت کھل کے کر رہے ہیں. عمران خان نے یہی کہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس کو 2/3 سے
یہ کامیاب ہو جائے جو یہ اب اس نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کر رہا ہے, اس کے اندر اس کو ایکسٹینشن کیسے ملے گی؟ یہ جو عمر ہے وہ 68 سال کر دیں گے. وہ جب 68 کی عمر ہو جائے گی, اس کا دل کرے تو یہ 90 سال بھی کر دے تاکہ یہ بیٹھا رہے. اس کا مطلب ہے ایک انسان اپنے آپ کو گدی نہ چھوڑنے کے پیچھے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دے گا. اور جب یہ آئے گا, اس کا کیا کیا کام ہوگا جب اس کو ایکسٹینشن ملے گی؟ 2 یہ کام کریں گے. ایک سپریم کورٹ کو یہ دفن کر دیں گے. سپریم کورٹ کے اندر کوئی اس کو بنا بھی دیں گے کسی اگلے چیف جسٹس کو. سپریم کورٹ کا اس کے بعد میں وجود ہی ختم کر دیں تو بہتر ہے. یہ اس کے بعد کس کو تحفظ دینے کے لیے آ رہے ہیں؟ جو باقی ایکسٹینشن دینی ہے, باقی جو چوری شدہ ووٹ ہے, جو لوگوں کے ووٹ کے اوپر اتنا بڑا ڈاکہ پڑا تھا 9 فروری کو, اس کے تحفظ کے لیے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو اتنا بڑا آئین شکنی ہوئی ہے, اس کے اندر جب تک تحفظ نہیں ملے گا تو سب ڈرے ہوئے ہیں. آپ کا سکندر سلطان ڈرا ہوا ہے, کیونکہ ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ انہوں نے جو چوری شدہ ووٹ اگر لوگوں کو واپس نہ کریں. اب ان کے لیے جو عدلیہ ہے, جو ہمارا سپریم کورٹ ہے, اگر ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے, ان کا ساتھ نہ دیا, ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے, تو کیا ہوگا؟ ہمیں انصاف پھر کہاں سے ملے گا اگر آج ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے؟ ہم آج ان کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ہمیں انصاف دے سکیں. یہ اب ہماری اپنی زندگیوں کا سوال ہے. ہماری جو لوگ ہیں ان کو, پاکستانیوں کو کہاں سے ہم انصاف لیں گے اگر یہ کورٹ کے اندر فیصلے اسی طرح ہی ہوں گے کہ اوپر قاضی فائز عیسیٰ بیٹھ کے ساروں کو, جس کو جیل میں ڈالنا چاہے, جس کو گھروں سے اٹھانا چاہے. اب ہماری اپنی آزادی کا سوال ہے. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آپ اب میری نہ فکر کریں جیل میں, میرے ساتھ تو جو کریں گے, آپ اپنے لیے نکلیں. ابھی جو اگلا جلسہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ 28 کو پنڈی میں کریں. اب اس کے لیے ہمارے جو لائرز ہیں پارٹی کے, وہ جا کر اس کے لیے NOC مانگ رہے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ NOC نہیں ملے گا, نہیں تو یہ کسی بکرا منڈی میں پھینک دیں گے پھر سے ہم کو. ہم نے بکرا منڈی نہیں جانا. ہم نے بھی احتجاج کیا ہے. ہم نے کہا بکرا منڈی میں بکریاں نہیں ہے, نہ ہی مویشی ہے. ہم نے بکرا منڈی میں نہیں جانا, ہم جائیں گے پنڈی کے اندر جائیں گے. پنڈی میں اگر نہیں انہوں نے دیا, ہم احتجاج میں اس کو تبدیل کریں گے, اور ہم احتجاج پنڈی میں انشاءاللہ 28 تاریخ کو. ہم جب بات کر رہے ہیں, ہم تو اپنی فیملی کی بات کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کا حق بنتا ہے, جمہوریت کے لیے کھڑے ہونے کا حق بنتا ہے, عدلیہ کی آزادی کے لیے ان کا کھڑے ہونے کا حق ہے ان کا, اور اپنی آزادی کے لیے. اس لیے ہم احتجاج کریں گے عدلیہ کی آزادی کے لیے. ان کو وہ آزاد ہوگی تو ہمیں بھی وہ اپنے آزاد رکھیں گے. تو اس کے بعد جو لاہور مینار پاکستان, انشاءاللہ 5 اکتوبر کو لاہور میں مینار پاکستان میں انہوں نے NOC کے لیے اپلائی کر دی ہے. اگر انہوں نے NOC نہ دیا, ہم مینار پاکستان میں 5 اکتوبر کو احتجاج کریں گے. کیا کہنا؟ ہاں. تو لیکن اب آپ سب کے لیے جو عوام ہے, آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہوں, پنڈی کے لوگ شامل ہوں, باہر سے لوگ جہاں سے بھی آئیں. 28 کو NOC نہیں ہوگا, ہم انشاءاللہ پنڈی میں احتجاج کریں گے. مہربانی.